السلام علیکم۔ حسن عمل کی اس مختصر دنیا میں آپ سبھی سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی دو باتیں خود احتسابی کے تعلق سے۔ پہلی بات، اس بات سے انکار کی گنجائش نہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں اکثر و بیشتر ہی ایسے مسئلے سامنے آتے ہیں کہ جب کوئی انسان ہماری طرح یا ہمارے جیسا ہی کام نہیں کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے متعلق طرح طرح کی بدگمانی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اسی وجہ سے اس سے دوریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پچھلی تمام محبتیں نفرتوں میں بدلنے لگ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا ہونے لگتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اس سچائی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ میرے ساتھ چلنے والا شخص کبھی بھی میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہو بھی تو کیسے؟ غور کیجئے، جب وہ میرے سفر کا ساتھی ہے تو میرے دائیں یا بائیں جانب ہی چلے گا نا۔ پھر اگر میں یہ چاہوں کہ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب اس کا بھی سیدھا ہاتھ آ جائے تو بتائیے بھلا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ وہ میرے ساتھ چل رہا ہے تبھی تو میرے سیدھے ہاتھ کی جانب اس کا بایاں ہاتھ آ رہا ہے۔ غور کیجئے، اگر میرے گمان کا لحاظ کرتے ہوئے وہ بھی میرے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لے تو اس کی سمت الٹی ہو جائے گی، پھر تو اس کا ساتھ بھی چھوٹ جائے گا۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ زندگی کی خوشگواری کو بنائے رکھنے کے لیے مجھے ہی اس بابت اپنا نظریہ تبدیل کر لینا چاہیے؟ آج کی دوسری بات، ہم سب کے ساتھ اکثر ہی یہ معاملہ بھی پیش آتا ہے کہ ہم کسی اپنے سے اس امید میں بات کرتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے مطابق ہی اپنی رائے دے گا، اور میرے اپنے نظریات کی تصدیق کرتے ہوئے وہ میرا معاون بھی بن جائے گا۔ لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کبھی کبھار جو زیادہ اپنا ہوتا ہے نا، اس کا لہجہ ایسے موقع پر ذرا سخت اور تلخ بھی ہو جاتا ہے، اور یہی لمحہ ہمارے لیے ناگواری اور مایوسی کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو بغاوت پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرا اپنا نظریہ ہی نامناسب رہا ہو، اور اس شخص نے میرا بہخواہ بن کر میرے اس غلط قدم کو روک دینے کے لیے اپنے لہجے کو ذرا سخت کیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص سچا ہو اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہو۔ اب دیکھیے، جب ایک باپ کا لہجہ ذرا سخت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی نکالا جاتا ہے نا کہ اس نے اولاد کی تربیت کے لیے طریقہ اختیار کیا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے بھی تربیتی اور فلاحی پہلو سے ایسا کیا ہو۔ آئیے اب اس شعر کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اگر باتیں پسند آئی ہوں تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ ہماری بات جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔